بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت الہی کے چند واقعات۔ دوستوں، ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بکریوں کا ریوڑ چرا رہے تھے۔ ایک آدمی قریب سے گزرا۔ وہ گزرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کچھ بلند آواز سے پڑھ رہا تھا۔ پاک ہے وہ زمین کی بادشاہی اور آسمان کی بادشاہی والا، پاک ہے وہ عزت بزرگی ہیبت اور قدرت والا اور بڑائی دبدبے والا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے محبوب حقیقی کی تعریف اتنے پیارے الفاظ سے سنی تو دل مچل اٹھا۔ فرمایا کہ اے بھائی، یہ الفاظ ایک بار اور کہہ دینا۔ اس نے کہا کہ مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا آدھا ریوڑ، یعنی میں آدھی بکریاں آپ کو دے دوں گا۔ اس نے یہ الفاظ دوبارہ کہہ دیے۔ آپ کو اتنا مزہ آیا کہ بے قرار ہو کر فرمایا اے بھائی، یہ الفاظ ایک بار پھر کہہ دیجئے۔ اس نے کہا اب اس کے بدلے میں مجھے کیا دو گے؟ فرمایا کہ باقی آدھا ریوڑ، یعنی جتنی بھی اب بچی ہوئی بکریاں ہیں وہ سب دے دوں گا۔ اس نے یہ الفاظ تیسری بار کہہ دیے۔ آپ کو اتنا سرور ملا، اتنا سکون ملا کہ ایک دم کہا کہ اے بھائی، یہ الفاظ ایک بار اور کہہ دیجئے۔ تو اس نے کہا اب تو آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں، اب آپ کیا دیں گے؟ تو فرمایا کہ اے میرے بھائی، میں تیری بکریاں چرایا کروں گا، تم ایک بار میرے محبوب کی تعریف اور کر دو۔ اس نے کہا حضرت ابراہیم خلیل اللہ، آپ کو مبارک ہو، میں تو فرشتہ ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ جاؤ اور میرا نام لو اور دیکھو کہ وہ میرے نام کے کیا دام لگاتا ہے۔ دوستوں، ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح نکالنے کے لیے موت کے فرشتے آئے۔ جب انہوں نے موت کے فرشتوں کو دیکھا تو فرمایا کیا آپ نے کسی ایسے دوست کو دیکھا ہے جو اپنے خلیل کی روح قبض کر رہا ہو؟ تو انہوں نے کہا اچھا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتا ہوں۔ موت کے فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ میرے حبیب کو پیغام دے دو، کیا تم نے کسی دوست کو دیکھا ہے کہ اپنے دوست کی ملاقات سے انکار کرے؟ جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ موت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا طریقہ ہے، ملاقات کا ذریعہ ہے، کہنے لگے جلدی کر، جلدی روح قبض کر، مجھے اپنے مالک سے ملا دے، مجھے اپنے مالک سے ملا دے۔ یہ تھی تمنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ اب تو جلد سے جلد اپنے پیارے اللہ، پیارے رب کے حضور میں جا پہنچے اور ملاقات حبیب سے لطف اندوز ہوں۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا، حدیث قدسی ہے، ملاقات کر کہ میرے نیک لوگوں کا شوق میری ملاقات کے لیے بڑھ گیا اور میں ان کی ملاقات کے لیے ان سے بھی زیادہ مشتاق ہوں۔ دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی درہم دھو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے۔ فرمایا حمیرہ؟ جواب دیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگیں اے اللہ کے نبی، درہم دھو رہی ہوں۔ فرمایا کس لیے؟ تو فرمایا اے اللہ کے نبی، میں نے آپ کی زبان مبارک سے یہ بات سنی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والا کسی سوالی کو دیتا ہے تو وہ پیسے سوالی کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ جب سے میں نے یہ بات سنی، میں ہمیشہ صدقہ ان پیسوں کا دیتی ہوں جن کو پہلے سے دھو لیتی ہوں، تاکہ میرے آقا کے ہاتھوں میں صاف اور پاک مال پہنچ جائے۔ اللہ اکبر! یہ محبت دیکھیے
جس سے محبت ہوتی ہے اس کو پھلوں کی ٹوکری بھی بھیجتا ہے، تو اس کو گفٹ پیک کر کے بھیجتا ہے۔ منگنی اور عید پر اگر بسکٹ کا ڈبہ ہو تو اس کو بھی گفٹ پیک کر کے بھیجتا ہے۔ اللہ والے بھی اسی طرح اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں تو وہ بھی اپنی نمازوں کو محبت کی غلاف میں پیک کر کے اللہ رب العزت کے حضور میں بھیج رہے ہوتے ہیں۔ میری قسمت سے الہی پائے یہ رنگ قبول، پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے لیے۔ دوستوں، اسی طرح ایک صحابی بکریاں چراتے تھے۔ جب کبھی مدینہ طیبہ واپس ہوتے تو پوچھتے کہ قرآن پاک کی کون سی نئی آیتیں اتری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص بات ارشاد فرمائی، ان کو بتا دیا جاتا۔ ایک دفعہ واپس آ کر پوچھا تو انہیں بتا دیا گیا کہ یہ آیت اتری ہے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا، میرے بندوں، میں ہی تمہیں رزق دینے والا ہوں۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ ناراض ہونے لگے اور کہنے لگے کہ وہ کون ہے جس کو یقین دلانے کے لیے میرے رب کو قسم کھانی پڑی۔ سبحان اللہ، یہ محبت کی بات ہے، یہ ہے محبت اپنے رب سے۔ دوستوں، ایک اور واقعہ سماعت کرتے ہوئے چلیے۔ سیدہ جنیرہ ایک صحابیہ ہیں جو کہ ابو جہل کی خادمہ تھیں۔ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، ابو جہل کو بھی پتہ چل گیا۔ اس نے آ کر پوچھا، کیا کلمہ پڑھ لیا؟ فرمایا، ہاں۔ آپ بڑی عمر کی تھیں، مشقتیں نہیں اٹھا سکتی تھیں، مگر ابو جہل نے ایک دن اپنے دوستوں کو بلایا اور ان کے سامنے انہیں مارنا شروع کر دیا، لیکن برداشت کرتی رہی کیونکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر بڑی سے بڑی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ مارنے کے باوجود ان کی زبان سے کچھ نہیں نکلا تو اس نے آپ کے سر پر کوئی چیز ماری جس سے آپ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی اور آپ اندھی ہو گئی۔ اب انہوں نے مذاق کرنا شروع کر دیا، کہنے لگے، دیکھا ہمارے بتوں کی پوجا چھوڑ چکی تھی، اس لیے ہمارے بتوں نے تمہیں اندھا کر دیا۔ مار برداشت کر چکی تھی، مشقتیں اٹھا چکی تھیں، یہ سب سزائیں برداشت کرنا آسان تھی، مگر جب انہوں نے یہ بات کہی تو آپ برداشت نہ کر سکی، چنانچہ فوراً تڑپ اٹھی، اسی وقت کمرے میں جا کر سجدے میں گر گئی اور اپنے محبوب حقیقی سے راز و نیاز کی باتیں کرنے لگی۔ عرض کیا، اے میرے رب، اے میرے اللہ، انہوں نے مجھے سزائیں دی تو میں نے برداشت کیا، اور میری ہڈیاں بھی توڑ دیتے، وہ میرے جسم کو چھلنی کر دیتے تو میں یہ سب کچھ برداشت کر لیتی، مگر تیری شان میں گستاخی کی کوئی بات برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ تو یوں کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں نے تمہاری روشنی چھین لی۔ اے اللہ، جب میں کچھ نہیں تھی تو تو نے مجھے بنا دیا، روشنی بھی عطا کر دی، اب تو نے ہی روشنی واپس لے لی۔ اے اللہ، تو مجھے دوبارہ روشنی عطا فرما دے تاکہ ان پر تیری عظمت کھل جائے۔ ابھی دعا والے ہاتھ چہرے پر نہیں پھرے تھے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی روشنی لوٹا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وقت مرد تو مرد، عورتوں میں بھی محبت الہی کا جذبہ بھرا ہوا تھا۔ ایسی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت، ایسی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق۔ تو دوستوں، ہمیں اور آپ کو بھی اپنے رب سے عشق اور محبت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمامی مسلمانوں کو نماز کی شکل میں تحفے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔